عصا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس، واحد یعنی کہ سنگولر، اور مذکر یعنی کہ میسکولن، اور غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن. تو عصا کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. یہ ورڈز آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے اگر آپ نے وہ عربک کورس کر لیا ہے تو، اور واقعی میں صحیح سے کیا ہے، نوٹس بنائے ہیں تو عصا امید ہے کہ، تو اس کا 3 ترجمہ کیا جاتا ہے. اس ورڈ کا 3 ترجمہ کیا جائے گا. پہلا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ امید ہے. ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے قریب ہے. ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے شاید کہ. تو اس کا 3 ترجمہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں گے. تو پہلا ترجمہ کیا ہے؟ امید ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہے. تیسرا ترجمہ کیا ہے؟ شاید کہ. کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ آپ اس کا ترجمہ کریں گے. ربہ، اس کا رب، ان اگر، انشاءاللہ جو آپ نے یاد کیا تھا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. عسى ربہ ان، امید ہے یا قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ طلاق دے دیں. طلق، وہ طلاق دے دے. کنہ، تم سب کو. طلق کنہ، وہ طلاق دے دے تم سب کو. ان کے، یبدلہ، وہ بدل کر دے دے، ہو اسے، ازواجن، بیویاں، خیرن، بہتر، من کنہ، تم سے. اتنی بڑی دھمکی، اللہ کا اتنا غصہ. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے. ان يبدله، وہ بدل کر دے دے اسے، بیویاں، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، جو کہ تم سب سے بہتر ہوں. کیسی؟ مسلمات، مسلمان ہوں، مؤمنات، ایمان لانے والیاں ہوں. دھیان سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اپنے منہ نہیں کھولنے ہیں. آپ کو تفسیر جا کے پہلے پڑھنے ہیں، اور اس سورے کا بیک گراؤنڈ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی پڑھنا ہے آپ کو. آدھی ادھوری بات سے فیصلہ کبھی نہیں کرنا. مسلمات، وہ مسلمان ہوں، مؤمنات، ایمان لانے والیاں ہوں، قانتات، اطاعت گزار ہوں، تائبات، توبہ گزار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات، عبادت گزار ہوں، سائحات، روزے دار ہوں، طیبات، شوہر دیدہ، و ابکارا، اور کنواریاں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر مسلم کا پلورل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مسلمون اور مسلمین، لیکن وہ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے تھا. اور اس کا مؤنث سنگولر کیا ہوتا ہے؟ مسلمہ. اور مسلمہ کا یعنی کہ مؤنث کا آپ یہ جو واحد ہے سنگولر ہے اس کا جمع کیسے بناتے ہیں؟ تو آت لگا کے. تو مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، یہ سب سے کیا پتا چل رہا ہے؟ جو آت ساؤنڈ ہے تو یہ کیا ہے کہ جمع مؤنث ہے، یعنی کہ پلورل ہے اور فیمنن ہے. یہ سارے ورڈز تو ایزی ہیں آپ کے لیے. مسلمات وہ کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. مؤمنات وہ مومن ہوں گی، وہ مومن ہوں. قانتات اطاعت گزار ہوں. حالانکہ یہ مسلم اور مؤمن کا ایکوریٹ میننگ کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ مولانا مودودی کو ضرور پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلم کہتے کسے ہیں، مؤمن کہتے کسے ہیں. تو قانتات کے بارے میں ذرا سا دیکھ لے. قانتات کا یہ کیا کہتے ہیں؟ روٹ لیٹر کیا آتا ہے؟ قاف، نون، تا. قنتا وہ باب نصرہ سے آتا ہے. تو قنتا یقنت قنوتا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. 22 پارہ کا اسٹارٹنگ ورڈ کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جو کوئی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا. اسی سے آگے یہ کیا آیا ہے؟ اسم الفاعل آیا، یعنی کہ سبجیکٹ بنا ہے. اور اس کا فعل امر کیا ہے؟ یعنی کہ آرڈر والا کیا ہے؟ اقنت. یہ کیا ہے؟ فعل امر، یعنی کہ تو اطاعت کر، تو فرما برداری کر. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم آپ فرما برداری کرے، آپ اطاعت کرے اپنے رب کی. قانتن کیا ہے؟ اس کا اسم الفاعل ہے، یعنی کہ فرما برداری کرنے والا یا فرما بردار، اطاعت کرنے والا. اور قانتن کا مؤنث کیا ہے؟ قانتہ. اور اس کا جمع مؤنث کیا ہے؟ قانتات.
امید کرتے ہیں یہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو قانتاتن کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ اطاعت کرنے والیاں یا فرما برداری کرنے والیاں. اور یہاں پر یہ جو ہے تائباتن، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے. توبہ یتوبو، اور بنتا کیسے؟ تابا یتوبو توبتن، اس طرح استعمال ہوتا ہے یہاں پر. اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس ہونا. کیا؟ پلٹنا، ریٹرن جسے آپ کہتے ہیں، یا واپس ہونا. بندے کا پلٹنا اللہ کی طرف اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرنا. اللہ کا پلٹنا بندے پر اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں توبہ قبول کرنا. تو اس کا اسم الفاعل یعنی کہ سبجیکٹ کیسے بنتا ہے؟ فاعل کے وزن پر بنا لے تو کیا بنے گا؟ تائب، یا پورا اگر کہیں تو تائبن، یعنی کہ توبہ کرنے والا یا پلٹنے والا یا واپس ہونے والا. اور تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ تائباتن، پلٹنے والیاں، واپس ہونے والیاں، توبہ کرنے والیاں. ایک چیز اور یاد رکھیں، قرآن میں اللہ کے لیے تائبن استعمال نہیں ہوا ہے. آگے عابداتن، عبادت کرنے والیاں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل عبادت کیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے مولانا مودودی کا ضرور مطالعہ کریں گے. جب تک آپ انہیں مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو یہ مسلم، مؤمن اور یہ یہاں پر یہ سارے ورڈز آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آنے والے. یہاں تک کہ عبادت بھی سمجھ میں نہیں آنے والا. انہوں نے بہترین طریقے سے سمجھایا ہے اور لاجیکل وے میں سمجھایا ہے اور بہت آسان زبان میں. تو آپ انہیں ضرور مطالعہ کریں گے. پھر آگے ہے یہاں پر سائحات. کیا ترجمہ ہے یہاں پر؟ روزے دار. اس کا روٹ لیٹر ہے سین یا ہا، یہ باب ضربہ سے آتا ہے. سیاحا یسیحو، یہ اصلی ہے. پھر ساحا یسیحو سیحن، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. مطلب ہوتا ہے اس کا زمین پر چلنا پھرنا یا عبادت کے لیے چلنا پھرنا. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائحات کہتے ہیں. قرآن میں اس سے فعل امر آتا ہے سیحو. کیا ہے؟ فعل امر ہے. سح یا سیحو اگر جمع میں بولے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو چل پھر. جیسے فسیحو، تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں. اربعۃ اشہر، 4 مہینے. اربع یعنی کہ 4، اشہر یعنی کہ مہینے. اور اسی سے بنتا ہے اس کا اسم الفاعل سائحن، یعنی کہ چلنے پھرنے والا، عبادت کے لیے پھرنے والا یعنی کہ روزہ رکھنے والا. وہ بہت فیمس آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون. تو سائحون کیا ہے؟ وہ جمع مذکر ہے اور اس کا جمع مؤنث کیا بنے گا؟ یہی سائحات، یعنی عبادت کے لیے پھرنے والیاں یعنی کہ روزہ رکھنے والیاں. آگے ہیں طیباتن، شوہر دیدہ. اور خاص طور سے یہاں پر بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں کو کہتے ہیں، جسے ہم شوہر دیدہ بھی کہتے ہیں. وہ ابکارا، اور کنواریاں. اور اس کا واحد آتا ہے بکرن، یعنی کہ کنواری، اور ابکارا کنواریاں. اب امید کرتے ہیں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب پوری تلاوت سماعت فرما لیں. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.